اسی لیے تو قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے زمین اور آسمان کا نور، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ، اللہ ہی ہے زمین اور آسمان کا نور، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک طاق میں ایک چراغ ہو، مصباح یعنی چراغ، زجاجہ یعنی فانوس، مسکات یعنی طاق۔ اب ان سے پوچھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس طاق میں ایک فانوس ہو اور فانوس میں ایک چراغ جل رہا ہو۔ اب ان سے پوچھو کہ وہ طاق کہاں ہے، ان سے پوچھو وہ فانوس کہاں ہے، ان سے پوچھو یہ چراغ کہاں ہے، آسمان اور زمین میں ڈھونڈو، عرش و فرش پہ ڈھونڈو، تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجومی، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اقتدیتہم اہتدیتہم، جس کسی بھی اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔ اب ہمارا اہل سنت والجماعت سنیوں کا ایمان دیکھو صحابہ کے ایمان پر۔ اب میں تمہیں اس آیت کا خلاصہ دے رہا ہوں مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ تفسیر ابن عباس میں یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر ابن عباس میں، کہ اتنے بڑے صحابہ کے سردار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور اس آیت کی تفسیر بیان کر دیجئے، اس آیت کا خلاصہ بیان کر دیجئے۔ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ جو راسخون فی العلم میں سے تھے، اللہ کے راز و نیاز کو سمجھتے تھے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ نور کی اس آیت کریمہ میں جس طاق کا ذکر ہے، یہ طاق تو حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔ یہ حاصلی کی ہڈی کی جو کمان ہو جاتی ہے، یہ ایک طاق بن جاتا ہے، جو طاق جس میں ہم کچھ رکھتے ہیں۔ اور فانوس المصباح فی زجاجۃ جو فرمایا، یہ فانوس زجاجہ ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، آپ کا دل ہے۔ اور مصباح جسے کہا گیا، وہ مصباح، وہ چراغ نبوت اس قلب اطہر میں روشن ہو رہا ہے شجر نبوت سے، شجر نبوت سے یہ چراغ جل رہا ہے، یہی وہ چراغ جس سے کائنات پیدا ہوئی۔ اب اللہ نے یہ چاہا کہ محمد کی شان کو پہچانے، مخلوق پہچانے، تو کائنات کے شجرہ کو پیدا کیا، اور جب کائنات کے شجرہ کو پیدا کیا تو اس نور محمدی کو، اس روح محمدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاہوت سے، جبروت سے ملکوت پہ لایا۔ 4 منزلیں ہیں، کتنی منزلیں؟ یہ پوری دنیا، یہ یونیورس جہاں اینڈ ہوتا ہے، یہ کائنات جہاں اینڈ ہے اس کا، وہاں سے پہلے آسمان کی شروعات ہے۔ زمین سے لے کے، فرش سے لے کے، تحت الثری سے لے کر پہلے آسمان کے دروازے تک کا جو عالم ہے، یہ عالم ناسوت ہے۔ پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا کا جو مقام ہے، یہ عالم ملکوت ہے۔ سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش اعظم، اور عرش اعظم کے اوپر روحانی آسمان ہے۔ عرش اعظم کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ روحانی آسمان آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے بیان کیا؟ خود مولانا عارف جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، آسمان ہاست در ولایت جان، آسمان ہاست در ولایت جان، کار فرمائے آسمان جہان۔ یہ 7 آسمان جس کا ذکر ہوا، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ان آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ایسے ہزاروں روحانی آسمان ہیں، ایسے ہزاروں روحانی آسمان ہیں۔ دوستو ہماری چھت کیا ہے؟ پہلا آسمان۔ ہماری چھت پہلا آسمان، اور آسمان کی چھت، جنت کی چھت، جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جنت کہاں ہے؟ ان سے پوچھو جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کی سفر، یہ نورانیت محمدی کی سفر تھی، یہ شان احمدی کی سفر تھی، یہ نورانیت کی سفر تھی۔
اسی لیے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور آپ کی نورانیت جب ظاہر ہو گئی تو فرشتے بے قرار ہو گئے، فرشتے تڑپ اٹھے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اے پروردگار، اے رب العالمین، ہمیں تیرے حبیب کے نور کے دیدار سے شرفیابی عطا فرما، تیرے محبوب کا دیدار ہمیں بھی عطا فرما تاکہ ہم بھی انہیں دیکھیں، تیرے حبیب کی جلوہ ہم بھی دیکھیں۔ تو قرآن پاک میں آیا اِذْ یغشی السِّدْرَۃَ مَا یغشیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے فرشتوں کو یہ حکم فرمایا، اے فرشتوں تم جہاں بھی کہیں ہو وہاں سے سمٹ آؤ اور سدرۃ المنتہا پر جا جاؤ۔ کہاں جا جاؤ؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اِذْ یغشی السِّدْرَۃَ مَا یغشیٰ، تو سدرۃ المنتہا کے درخت کو فرشتوں کے نور نے چھا لیا جو چھا لیا۔ یعنی ڈھانپ لیا فرشتوں کی جھرمٹ نے، فرشتے نور مصطفیٰ کے جلوے کے دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، اور پھر انہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اب یہاں نورانیت محمدی کی شفا ختم، سدرۃ المنتہا پر نورانیت محمدی کی سفر۔ اب کون سی سفر؟ حقیقت محمدی، حقیقت محمدی، محمد کی حقیقت، جس نور کا ظہور ابتدا میں ہوا تھا وہ حقیقت، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو ساتھ چھوڑ دیا، یا رسول اللہ میں اب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب جب محمد کی حقیقت ظاہر ہوئی، محمد کی شان حقیقت ظاہر ہوئی، تو وہ قوت، وہ قدرت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے کہ ایک قدم بڑھایا اللہ کی طرف، حسابات الہی کی طرف، ایک قدم بڑھایا سدرۃ المنتہا سے آگے، تو زمین سے لے کر ساتوں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا کی دوری تفسیر میں آیا ہے کہ آپ نے ایک قدم بھی کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قدم چلتے تھے تو کتنی دوری کاٹ لیتے تھے؟ کتنی دوری؟ زمین سے لے کر ساتوں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کی دوری۔ اب مجھے یہ کہو گے کہ محمد کی اس حقیقت کو اللہ نے دنیا میں کیوں ظاہر نہیں کیا؟ تو سلطان العارفین سے پوچھو، بایزید بستامی سے پوچھو، تمام کا اس پر اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا کہ بایزید بستامی کا درجہ اولیاء کرام میں ایسا ہے جیسا فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے پیر اعظم بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب روحانی معراج ہوئی اور آپ کی روح مقام نور محمدی پہ پہنچی، مقام نور محمدی پہ پہنچی اور آپ نے قدم بڑھانا چاہا تو آپ قصد کھا کے گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے آپ نے دیکھا کہ ہزاروں آگ کے سمندر ہے، آپ نے وہیں سے مہاجرت چاہی، سلام عرض کر لیا، وہاں تک جانا ممکن نہیں تھا، اس حقیقت محمد کی حقیقت تک پہنچنا ہی ناممکن تھا۔ اب وہ نور کا اگر یہاں ظہور ہو جائے تو یہ بیچارے آفتاب کا کیا ہوتا ہے، یہ سورج کا کیا ہوتا، کیونکہ یہ تو آگ کا سورج ہے، وہ نور کا سورج ہے، اس کے ایک عکس سے اس میں اتنی روشنی ہے، اب اگر نور کا سورج ظاہر ہو جائے تو شارٹ سرکٹ ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟